ناول حد اختیار پارٹ 3۔ زویا ملک بے خبر دلہن نہیں تھی۔ شاہ ہاؤس کی لائبریری میں اس نے ایک فائل میز پر رکھی۔ فائل میں یونیورسٹی کی تصویریں تھیں، حارث اور مریم۔ مجھے شروع سے معلوم تھا، اس نے سکون سے کہا۔ حارث کا چہرہ سخت ہوا۔ تو پھر تم نے رشتہ کیوں قبول کیا؟ زویا نے نظریں اٹھائیں۔ کیونکہ میں جذبات سے نہیں، نتائج سے سوچتی ہوں، اور نتیجہ یہ تھا کہ یہ اتحاد دونوں خاندانوں کے لیے ضروری تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ اور اب؟ حارث نے پوچھا۔ اب مجھے صرف ایک چیز چاہیے، سچ۔ تم ابھی بھی اسے چاہتے ہو؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر جواب پیچیدہ۔ زویا نے فائل بند کی۔ میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن اگر تم دو زندگیاں جینے کی کوشش کرو گے تو میں دونوں توڑ دوں گی۔ اس کی آواز میں چیخ نہیں تھی، بس یقین تھا۔ میں کمزور عورت نہیں ہوں حارث، میں اس کھیل میں برابر کی شریک ہوں۔ حارث پہلی بار سمجھا، یہ شادی صرف اس پر مسلط نہیں ہوئی تھی، زویا نے بھی اسے چنا تھا، سوچ سمجھ کر۔ تم چاہو تو اسے واپس لا سکتے ہو، زویا نے کہا، مگر پھر خاندانوں کا اتحاد ختم ہوگا اور تمہیں سب کچھ خود بنانا ہوگا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ آئینہ تھا۔ چند دن بعد حارث کو معلوم ہوا مریم لاہور منتقل ہو چکی ہے۔ نئی یونیورسٹی، نئی شروعات۔ وہ کار میں بیٹھا، بغیر سیکیورٹی، بغیر اعلان۔ پہلی بار وہ شاہ نہیں، صرف حارث تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر چلتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا۔ یہ شہر اسے نہیں جانتا تھا۔ یہاں اس کا نام نہیں، اس کا وجود اہم تھا۔ مگر جب وہ یونیورسٹی پہنچا، مریم اس کے سامنے کھڑی تھی، حیران نہیں، بس پرسکون۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے آنا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے منگنی قبول کی، حارث نے سیدھا کہا، کیونکہ میں خاندان کے خلاف نہیں جا سکا۔ مریم نے سر ہلایا۔ مجھے معلوم تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں… آپ کمزور نہیں ہیں، مریم نے جملہ مکمل کیا۔ کمزوری غلط فیصلہ نہیں ہوتی حارث، کمزوری وہ ہوتی ہے جب انسان سچ ماننے سے ڈرے۔ وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے اپنی ترجیح چن لی، میں اپنی چن رہی ہوں۔ اور اگر میں سب چھوڑ دوں؟ مریم نے پہلی بار سخت نظر سے دیکھا۔ تو پہلے خود کے لیے چھوڑیں، میرے لیے نہیں، ورنہ کل کو پھر مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ یہ جملہ سیدھا دل میں لگا۔ واپسی پر زویا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مل آئے؟ اس نے پوچھا۔ حارث نے پرسکون لہجے میں سر ہلایا۔ تو اب فیصلہ کرو، زویا نے کہا، یا تو تم مکمل طور پر اس اتحاد کا حصہ بنو، یا پھر مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ۔ اور تم؟ حارث نے پوچھا۔ زویا نے مسکرا کر کہا، میں دونوں صورتوں میں جیتوں گی۔ اگر تم رہے تو طاقت میری، اگر تم گئے تو عزت میری۔ یہ پہلی بار تھا جب حارث کو احساس ہوا وہ کھیل رہا تھا، مگر بورڈ کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ گروپ کے ہیڈ آفس میں بورڈ میٹنگ جاری تھی۔ سلیم شاہ میز کے سرے پر، ہمیشہ کی طرح بااعتماد۔ لیکن آج ایک نئی چیز تھی۔ زویا ملک بطور اسٹریٹجک آبزرور موجود تھی۔ کاغذوں کے درمیان اس کی آنکھیں خاموشی سے ہر چہرہ پڑھ رہی تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر اس نے پہلی بار بات کی۔ مجھے کچھ فائنینشل اسٹرکچرنگ پر سوال ہے۔ کمرے میں ہلکی سی بے چینی پھیلی۔ سلیم شاہ نے نظریں اٹھائیں۔ آپ بعد میں ڈسکس کر سکتی ہیں، زویا نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ سوال بات کے نہیں ہیں، یہ بنیاد کے ہیں۔ پہلی بار کسی نے سلیم شاہ کے فیصلوں کو کھلے عام چیلنج کیا تھا، اور وہ بھی خاندان کے اندر سے۔ رات کو زویا نے حارث کے سامنے ایک USB رکھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایویڈنس۔ شاہ گروپ کی کچھ پرانی زمینوں کے معاہدے غیر قانونی تھے۔ کچھ بورڈ ممبرز نے سالوں پہلے سلیم شاہ کے ساتھ مل کر خاموشی اختیار کی تھی۔ یہ سب تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ زویا کی آواز پرسکون تھی۔ اتحاد صرف رشتہ نہیں ہوتا، معلومات بھی ملتی ہے۔
حارث نے پہلی بار اسے مختلف نظر سے دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ پاور شفٹ؟ اگلی بورڈ میٹنگ میں ماحول مختلف تھا۔ زویا نے ایک پریزنٹیشن شروع کی۔ اسکرین پر ڈیٹا، معاہدے، تاریخیں۔ کمرہ خاموش۔ اگر یہ معاملات ریگولیٹری باڈیز تک گئے تو کمپنی کو نقصان ہوگا، اس نے صاف کہا۔ انٹرنل ری اسٹرکچرنگ کریں تو صورتحال سنبھل سکتی ہے، مگر ہم خود۔ سلیم شاہ کی آواز سخت تھی۔ آپ حد پار کر رہی ہیں۔ زویا نے نظریں ملا کر جواب دیا۔ نہیں، میں کمپنی بچا رہی ہوں۔ اور پھر وہ جملہ آیا جس نے سب بدل دیا۔ میں تجویز کرتی ہوں کہ چیئرمین شپ کی ذمہ داری عارضی طور پر حارث شاہ کو منتقل کی جائے۔ کمرے میں جیسے سانس رک گئی۔ میٹنگ کے بعد سلیم شاہ نے حارث کو روکا۔ یہ سب تمہارا منصوبہ تھا؟ نہیں، مگر تم نے اسے روکا بھی نہیں۔ حارث نے پہلی بار سیدھا جواب دیا۔ آپ نے کبھی مجھے فیصلہ کرنے دیا ہی نہیں۔ سلیم شاہ کی آنکھوں میں پہلی بار غصے سے زیادہ حیرت تھی۔ تم سمجھتے ہو تم تیار ہو؟ نہیں، مگر میں ہمیشہ آپ کے سائے میں نہیں رہ سکتا۔ یہ باپ اور بیٹے کا پہلا اصل تصادم تھا۔ رات کو حارث نے زویا سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے لیے؟ زویا چند لمحے خاموش رہی۔ نہیں، اپنے لیے۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی۔ میں ہمیشہ کسی کی بیٹی، کسی کی منگیتر کہلائی۔ میں اپنی پہچان چاہتی ہوں۔ اگر تم مضبوط ہوگے تو میں کمزور نہیں کہلاؤں گی۔ اور اگر میں یہ سب سنبھال نہ سکا، زویا نے اس کی طرف دیکھا، تو تم گر جاؤ گے اور میں اکیلی کھڑی رہ جاؤں گی۔ مگر کم از کم میں نے کوشش کی ہوگی۔ یہ پہلی بار تھا جب حارث کو احساس ہوا زویا اس کا مقابلہ نہیں کر رہی تھی، وہ اسے آگے دھکیل رہی تھی۔